صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے حافظ محمد احسن سے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن پاک یاد کرنے کی، منزل یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح قرآن پاک کے جو دیگر علوم ہیں اس کا ترجمہ، تفسیر اور جو دیگر جو علوم ہیں وہ بھی اس کو یاد کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت شیخ الحدیث مولانا مقبول احمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حضرات گرامی، یہ جو مساجد ہیں نا، یہ اسلامی معاشرے میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صرف مرکز ہی نہیں بلکہ ایک اسلامی معاشرے کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں۔ قباء میں سب سے پہلے 3 دن ٹھہرے، وہاں پہ پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی۔ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں بھی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی، آپ نے فرمایا کہ یہی بیٹھنے کی جگہ ہے اس کی، اور آپ نے فوراً پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ 2 بچوں کی ہے، یہاں پہ کچھ کام ہوتا تھا، پرانے زمانے میں کوئی وہاں پہ قبرستان بھی پرانا اجڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مسجد کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان بچوں نے کہا بھی کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیمت دیکھ کے اسے خریدیں گے۔ تو وہ جگہ جو تھی وہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی، کیونکہ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو کسی مسلم معاشرے کا 1 منٹ کا بھی تصور نہیں ہے مسجد کے بغیر۔ اور یہ جو مسجد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بنائی، اور بھی دیکھیں جو کام بھی آپ دیکھیں گے وہ سارے کے سارے مسجد سے ہی ہوئے۔ پہلا یوں سمجھے کہ دارالخلافہ جو ہے وہ اسلام کا مدینہ تھا،
اور اس کا جو دفتر، اس کا جو آفس، وہ کہاں پہ تھا؟ یہ مسجد نبوی ہی تھی جہاں سے قافلے نکلتے، جتنے وفد آتے ان وفود کا استقبال بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ باہر سے جو بھی وفد آتے تھے، آپ ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی۔ مدینہ میں جو ریاض الجنہ ہے نا، وہاں پہ ایک ستون ہے، اس کا نام ہی وفود کا ستون ہے، اس کا نام یعنی اسطوانۃ الوفود، کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفود سے، وفد جو دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے آتے تھے، وہاں سے آپ ملتے تھے۔ جتنے بھی لشکر روانہ کرنے ہوتے وہاں سے پہ کرتے، اور جو فتح کے لیے آتے تو وہاں پہ آتے۔ آپ کسی بھی سفر سے آتے، سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لاتے، آ کے نماز پڑھتے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، گھروں میں اطلاع ہو جاتی، گھروں میں صفائیاں وغیرہ ہو جاتی، لوگ گھروں والے تیار ہو جاتے بھی، جو ہے وہ ہمارے جو صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں، اتنی دیر میں آپ مسجد میں تشریف رکھتے۔ تو یہ سارے کام جو ہے مسجد میں ہوتے تھے۔ تو یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، یہ صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بہت بڑا ایک دین کا بنیادی رکن ہے نماز، اور لیکن یہ صرف نماز کے لیے نہیں خاص ہوتی۔ ہر جو ہے وہ دینی معاملات جو ہے وہ مساجد کے اندر ہی طے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر۔ اب دیکھیں الحمدللہ، اور یہ چلتے چلتے یہ زیادہ دیر نہیں گزری اس مسجد کو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس مسجد کو دین کی کا ایک جو ہے وہ گڑھ بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنے کام، اور مزید انشاءاللہ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہ بھی ہوں گے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے، نماز با جماعت کی ادائیگی، سب سے بنیادی کام۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک، اس کی ادائیگی، اور اس کے بعد یہ دو کام ہو گئے، یہ ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جو ہے وہ ترجمہ قرآن کریم، تفسیر القرآن الکریم، اس کی کلاس الحمدللہ روزانہ فجر کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں اصلاح کے لیے دروس جو ہیں وہ اس مسجد میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے جو ہے وہ ان کی کلاس جو ہے وہ جاری ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ خواتین کی اصلاح کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے دورہ جو، اور اسی طرح رمضان المبارک میں جو دورہ قرآن کریم وہ الگ سے ہے، اور دوسری کلاس جو خواتین کی وہ الگ سے ہے۔ اسی طرح ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے، یہ چھٹی چیز ہے، ناظرہ قرآن کریم کے لیے بچوں کے لیے الگ سے انتظام ہے، اور بچیوں کے لیے الگ سے انتظام ہے۔ ساتویں چیز حفظ القرآن الکریم، یعنی اس کا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ انتظام ہے، حفظ القرآن الکریم الحمدللہ، وہ کلاس بھی جاری و ساری ہے۔ اور جس کے سلسلے میں آج ایک بہت عظیم الشان خوشخبری ہے ہمارے لیے، کہ ایک بچے نے قرآن کریم کی تکمیل جو ہے وہ حفظ القرآن کریم کی تکمیل آج اس کی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک جو مسجد ہے، ایک مسجد جو ہے اس کو ایک اس طرح معاشرے کے اندر ایک متحرک کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کہ پورے علاقے کا وہ مرکز ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے بھی۔ تو یہ جو مساجد اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر فرمایا نا، کہ بہترین جگہ اس کائنات میں، سب سے بہترین جگہ، وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹلز نہیں ہے، 7 اسٹار ہوٹلز نہیں ہے، کوئی ایوان صدر نہیں ہے، کوئی ایوان وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی بہترین پارک نہیں ہے، کوئی سیر گاہیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کیونکہ پہلے کبھی یہ سوال سامنے نہیں آیا تھا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جبریل آئیں گے، ان سے پوچھوں گا، وہ اللہ رب العزت سے جواب لے کے آئیں گے تو پھر میں جواب دوں گا۔
یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ ہمارے وقت نا تیار رہتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے، وہ مسئلہ بتانے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کریم کی بھی، حدیث کی بھی۔ حدیث بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سوال کا جواب نہیں آیا تھا۔ آپ نے انتظار کیا حتیٰ کہ جبریل امین آئے، آپ نے ان سے سوال کیا اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب لے کے آئے کہ اس کائنات میں بہترین جگہ جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس کائنات کے بہترین لوگ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ، جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہیں کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء لو لم تمسسہ نار۔ یہ لوگ یعنی یہ اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک چراغ ہے، ایک وہ تیل اس میں اتنا ہے کہ خود ہی روشن ہو جائے، پھر وہ چراغ میں جلتا ہے، چراغ ایک تاپ میں، یہ سارا یہ مثال دی۔ تو یہ عظیم ہستیاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں؟ یہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ یہ اللہ کے ان گھروں میں ہے کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ذکر، اللہ کے حکم سے اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مسجد جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کہیں پہ بھی ہو، آپ کو ایک آواز سنائی دے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ یہاں مسجد ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر کہاں سے بلند ہوا؟ اللہ کے گھر سے، مسجد سے۔ تو یہ اللہ کا ذکر اس طرح بلند ہوتا ہے مساجد میں۔ اور الحمدللہ جو یہاں پہ ناظرہ کی کلاس، جہاں پہ بچے جو ہے وہ قرآن کریم سیکھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا سیکھتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا، یعنی ایسے کر کے ایک ایک حرف۔ اور یہ جو حروف سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کائنات کے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو پڑھتے ہیں نا، یہ بڑے ہی معزز بچے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن کریم سیکھتے ہیں، یہ بچے، وعلمہ، اور ان کے استاد، قاری صاحب جو ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دو لوگوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ یہ بات میں ہر درس میں تقریباً کرتا ہوں اور ہمیشہ ہی یہ کرتا ہوں، ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم نے دو میں سے ایک شخص بننا ہے۔ یا قرآن کریم کا طالب علم بن جائے یا قرآن کریم کے استاد بن جائے، قرآن کریم سکھانے والے استاد بن جائے۔ یعنی کہ یا تو ہماری ساری زندگی اسی چیز میں گزر جائے کہ ہم قرآن سیکھتے رہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں لیکن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کو وہ ماہر نہیں ہوتے۔ ماہر نہ ہو وہ قرآن کریم کے طالب علم تو ہوں گے نا۔ اس حالت میں وہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن کریم کے طالب علم ہیں، ان کے پیروں کے نیچے نورانی فرشتے جو ہے وہ پر رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا اتنا مقام ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری کہ بچے ہی نہیں ہوتے، تو بڑے بزرگ 50 60 70 سال کا بھی کوئی انسان قرآن کریم سیکھتا ہے نا، وہ بھی دین کا طالب علم ہے، وہ بھی قرآن کریم کا طالب علم ہے۔ تو یہ جو بچے پڑھتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی عزت اور مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، سفید داڑھی والے مسلمان کا احترام کرنا۔ کسی سفید داڑھی والے مسلمان کا احترام کرنا گویا کہ اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم
کا جو عالم ہے اس کا احترام کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت کا احترام کرنا ہے. اور اسی طرح کوئی جو ہے وہ انصاف کرنے والا حکمران، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت کی عزت کرنا. یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کی طرح ہے. کیوں کہ یہ تین لوگ جو ہے، یہ جو سفید داڑھی والا مسلمان، اس نے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزار دی. اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس کے بال سفید آ گئے. اور اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والا، اس کی عزت کیوں ہے؟ وہ ایک عام انسان تھا لیکن اس نے قرآن کریم کا رستہ چنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی. اور اسی طرح جو ہے وہ عدل کرنے والا حکمران جو ہے، وہ بھی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے عدل کرتا ہے. تو ان تین لوگوں کی عزت کرنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا اور ان کی تعظیم کرنا اور ان کا اکرام کرنا، یہ اللہ رب العزت کے اکرام کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کے اکرام کرنے کی اللہ تعالیٰ کے اکرام میں سے یہ اکرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اللہ کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو مساجد جہاں پہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، وہ چاہے ناظرہ ہو، اب دیکھ لیں فجر سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ، فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ترجمہ کلاس اس کی ہوتی کلاس، یا کبھی درس شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد پھر جناب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ناظرہ شام کو ہوتی ہے نا کلاس، ہاں جی، اس کے بعد حفظ کی کلاس شروع ہو جاتی ہے. سارا دن اس مسجد میں قرآن کریم کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں. اور اس کے بعد پھر مغرب کے بعد ناظرہ کلاس، ادھر خواتین کی کلاسیں، ادھر، یعنی قرآن کریم پورا دن. آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو مسجد ہے، جو ان پہ اللہ کے فرشتے ہمہ وقت پھر اس پہ سایہ فگن رہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ما من قوم، کہ کوئی بھی قوم ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ان پہ اللہ کے فرشتے جو ہیں ان پہ سایہ فگن ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں اور سکینت ان پہ طاری ہو جاتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسجدیں ہر وقت ہی آپ دیکھیں، ان مسجدوں پر اللہ کے فرشتوں کا جو ہے وہ سایہ رہتا ہے. اللہ کے فرشتے ان مسجدوں میں ہی آتے جاتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں بھی مسجدوں میں ہی بدلتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی مسجدوں میں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فجر اور عصر کے وقت میں فرشتے جو ہیں ان کی جب ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، عصر کے بعد فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور فجر کے بعد جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم واپس آئے تو وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ دیکھیں، یہ رپورٹ ہے آپ کی، یہ رپورٹ ایک مسجد سے جا سکتی ہے اور کہیں سے نہیں. یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مسجد سے رپورٹ جاتی ہے. گویا کہ فرشتے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں پہ آتے ہیں اور کہاں سے جاتے ہیں. اور بلکہ فجر کی نماز ہوتی ہے، جو رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ ڈیوٹی ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے ہیں. وہ کیا؟ قرآن کریم سن کے جاتے ہیں. فجر کی نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ڈیوٹی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن قرآن کریم، اللہ کی کلام سننے کے لیے وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور پھر قرآن کریم سن کے واپس جاتے ہیں. دیکھیں ڈیوٹیاں ان کی مسجدوں میں بدلتی ہیں. ہر وقت وہ مسجدوں میں ان کے سایہ فگن رہتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے ہیں، ان بچوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر جو ہے وہ بچھائے رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان جو ہے وہ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں. ہم اپنے بچوں کو
قرآن کریم کی تعلیم دینے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، کتنی دلچسپی کہ جس طرح ایک دنیا کی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے جس کا کوئی یعنی دنیاوی تعلیم کا فائدہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اس دنیا میں اس کا بڑا فائدہ ہے، لیکن وہ اسی حد تک ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک اس کا فائدہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات میں اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ان کا بیٹا جو ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری، اور اس کی جس دن پی ایچ ڈی کی ڈگری گھر میں آئی نا تو وہ اس کی وفات کا اگلا دن تھا۔ اور یہ کل یہ ناران میں یہ سوات اور کلام میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، یہ کل کی بات ہی ہے۔ کوئی فیملی مطلب سیر کے لیے وہاں پہ گئی، وہاں پہ کسی جھیل میں کشتی لانے کے لیے گئی، اور جو ہے وہ کشتی وہ خراب ہو گئی، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ کشتی الٹ گئی، وہ سارے لوگ وہاں پہ ڈوب گئے۔ تو وہاں پہ جو فیملی تھی نا جو وہاں پہ یہ ڈوبی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں ان کی ایک بیٹی امریکہ سے پی ایچ ڈی کی کوئی ڈگری لے کے آئی تھی، پی ایچ ڈی کی تھی اس نے، اس کی ڈگری لے کے آئی، اور اس کو وہاں پہ فیملی کا بھی ویزا مل گیا۔ اب یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے ظاہر بات تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے دنوں بعد دوبارہ آئیں، تو انہوں نے ارادہ کیا ابھی ہم وہاں پہ چلتے ہیں، مطلب ادھر سوات کلام ادھر چلے گئے، ادھر یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس بیٹی کی ڈگری 2 مہینے پہلے کہتے وہ ڈگری لے کے آئی ہے، اور یہ ویزے بھی گئے، ڈگریاں بھی گئے، ساری اس دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو قرآن کریم ہے یہ دنیا میں بھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن سکھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، اس کا فائدہ دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ پہ ہے، اس کا فائدہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ دنیا میں جو ہے وہ عزت اکرام اس قرآن کے ذریعے ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، انہوں نے ایک شخص کو جو ہے وہ گورنر بنایا یا والی بنایا، ہم کہہ رہے تھے والی بنایا مکہ کا۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا تھا، تو اسفان ایک نامی جگہ ہے، تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ پوچھتے ہیں کہ تم تو ادھر آ گئے، تو پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ کہتے ہیں جی ابن ابزا کو۔ کہتے ہیں ابن ابزا کون ہے؟ کہتے ہیں جی کہ وہ غلاموں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک شخص۔ تو کہتے ہیں جی کہ ایک آزاد غلام، ایک غلام تھا ایک شخص، اس کو تم والی بنا کے آ گئے۔ یہ مطلب اتنی اہم ذمہ داری، اور مکہ جیسی جگہ ہے، اتنی اہم مقام ہے، اللہ کا گھر، وہاں پہ تم اس کو والی بنا کے آ گئے۔ کہتے ہیں جی کہ وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کریم کا حافظ تھا، قرآن کریم کا سب سے بڑا عالم تھا، اور اسی طرح وہ فرائض کا علم زیادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزت نصیب فرماتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑتے ہیں وہی لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، آپ جب ابھی مکہ میں تھے، آپ سے پہلے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آ چکے تھے، تو بہت سارے وہ لوگ جو ہے وہ یہ جدھر قباء ہے نا، یہ اس جگہ پہ آ کے لوگ ٹھہرے۔ تو ان لوگوں کے امام کون تھے؟ امامت کون کرواتے تھے ان کی امامت جو ہے سالم مولا ابی حذیفہ وہ کروایا کرتے تھے۔ سالم مولا ابی حذیفہ یعنی ابو حذیفہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، یا ان کے غلام ہی تھے یا آزاد کردہ یہ میرے علم میں نہیں، لیکن وہ غلاموں میں سے تھے۔ اور وہ سارے انصار، جو سارے صحابہ جو مہاجرین اور انصار، سب کی امامت وہ کروایا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کریم کا علم سب سے زیادہ ان کے پاس تھا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو کس کو آگے کرنا ہے؟ اقرأہم لکتاب اللہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ جس کا کتاب اللہ کا علم ہو۔ احد کے دن 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، اتنے بہت بڑی تعداد تھی، اتنی قبریں تو نہیں اب کھودنا ممکن تھا، صحابہ زخمی بھی تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی قبریں کھدوائیں،
اور اس میں 2 3 صحابہ کو اکٹھے دفن کر دیا. اور جب دفن کرتے تھے آپ 2 یا 3 کا، تو ان میں سے پہلے کس کو دفن کرنا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کے پاس، قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ آگے کر دیتے، سب سے پہلے اسے دفن کرتے، تاکہ جو باقیوں کا حساب وہ بھی آسان ہو. ان کی برکت کی وجہ سے باقیوں کا حساب بھی آسان ہے. تو پہلے اسے دفن کرتے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو. اس طرح جو ہے وہ قرآن کریم کی عزت جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ، کیونکہ قرآن کی مجلس ہی ہوتی ہے، تذکیر کے لیے بار بار ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ روز قیامت بھی قرآن کریم جو ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا یہ سورہ ملک کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ یہ سفارش کرے گی اور یہ اس کے لیے روشنی بن جائے گی. اور روز قیامت جب کوئی کسی کا نہیں بنے گا تو جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہے، اس کے ساتھ قبر سے ایک آدمی اٹھے گا. وہ اٹھے گا تو قبر سے اٹھے گا ایک آدمی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اس سے پوچھے گا تم نے مجھے پہچانا؟ تو کہے گا نہیں. کہ وہ جواب دے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے تم راتیں جاگتے تھے، جس کی وجہ سے تم دن کا آرام اور رات کی راتیں تم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چھوڑتے تھے. تو چلو جس طرح ایک تاجر اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا. اس کو اللہ کے دربار میں لے کے جاتا ہے اور اللہ کے اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ کے وہ کہے گا یا اللہ اس کی عزت فرمائیے. یہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی بول نہیں سکے گا. یہ اللہ کی حکم اور اللہ کی اجازت کے ساتھ وہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کی عزت فرمائیے. اللہ تعالیٰ اسے حلۃ الکرامہ پہنائیں گے، کرامت والا لباس پہنائیں گے. پھر اور مطالبہ کرے گا، اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ دیا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا اللہ تو اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں اس سے راضی ہوں گے. پھر اس کو کہا جائے گا ارقاؤ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اب جاؤ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ. تو اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں، امام منصری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جنت کی جو منزلیں قرآن کی آیات کے برابر ہوں، کہ انبیاء کے علاوہ جس کو بھی منزل ملے گی نا، سب سے بڑی منزل صاحب قرآن کو ملے گی. کیونکہ وہ پورا قرآن پڑھ کے جس منزل پہ پہنچے گا، قرآن سے آگے کیا ہوگا؟ قرآن سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. آخری منزل جو ہے وہ قاری قرآن کی ہوگی، قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کی ہوگی. تو یہ، اور اسی طرح یہ صرف اس کے لیے نہیں، یہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے نا بچہ، اصل میں وہ نہیں پڑھتا. جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ کئی دفعہ کہ ڈاکٹر فضل علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی میں اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتا ہوں. کہتے جی حفظ تو نہیں کرنا، حفظ تم نے، تیرے بچے نے نہیں کرنا، حفظ تم نے کرنا، تمہاری بیوی نے کرنا. اگر تم لوگ کر سکتے ہو تو اس کو کروانا، کیونکہ یہ کام جو ہے حفظ کروانا نا، یہ والدین کی بہت بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے، کہ وہ بچہ ہوتا ہے نا، سمجھ ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیں بچہ سویا ہوا ہے، اب اس کو نہ اٹھائیں کلاس پڑھنے کے لیے، وہ اٹھے گا؟ نہیں اٹھتا. والدین اٹھاتے ہیں، ماں اس کی اٹھاتی ہے، اس کا باپ چھوڑ کے آتا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے بھی الگ ہی مقام رکھا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بچوں کے حافظ قرآن جو ہے بچہ، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا لباس پہنائیں گے کہ پوری دنیا بیچ باچ کے، پوری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا کر کے بھی وہ لباس کی قیمت کوئی پوری نہیں کر سکے گا. اتنا قیمتی لباس ہوگا. اور ان کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کا ایک ایک موتی سورج کی روشنی کو مان کر دے گا. ایسا عظیم الشان تاج ان کو پہنایا جائے گا. تو جو اسی طرح جو پڑھانے والے استاد ہیں، ان کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر، کہ وہ بچہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، یہ استاد جو ہے
وہ کتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کتنے بچوں سے سنتے ہیں، کتنے بچوں کو سناتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کا انتظام کرتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، ایسے جیسے وہ کرنے والا ہے۔ جتنی یہ بچے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، جتنے یہ استاد پڑھاتے ہیں، اس کا انتظام کرنے والوں کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر نصیب فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر چند باتیں تھی۔ تو سب سے ایک اہم چیز جو سب سے جو ہے وہ ضروری سب سے پہلے ہونی چاہیے، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری کی ابتدا ہی جو ہے وہ نیت سے کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ قرآن کریم بہت عظیم الشان کتاب ہے، اس کا پڑھنا بڑا ہی مقام کا سبب ہے، لیکن اگر اس میں انسان کی نیت نیکی کی نہ ہو، اجر کی نہ ہو، تو یہی انسان کے لیے سب سے بڑا وبال ہو جاتا ہے، سب سے بڑا وبال یہی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ 4 دفعہ بے ہوش ہو گئے تھے، 4 دفعہ بے ہوش ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اول من تسعر بہم النار یوم القیامہ، کہ روز قیامت جہنم کی آگ سب سے پہلے کس سے بھڑکائی جائے گی؟ وہ 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک قاری قرآن ہے، اور ایک جو ہے وہ غنی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، اور تیسرا شہید ہے۔ جتنے یہ مقام بڑے ہیں، نیت کا معاملہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے بچوں سے بھی ہماری یہی گزارش ہے، اور اپنے آپ کو بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں، اور سب لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی نیت کو درست رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو درست فرمائے، جو کمیاں بیشیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جس بچے نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے، اس کے لیے انتظام کرنے کے لیے، مسجد کی انتظامیہ کے لیے، ان کے اعزاء و اقارب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو بچے قرآن کریم سیکھتے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا عالم بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے ہادی بنا دے، رہبر و رہنما بنا دے۔ اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، یہ ایک تو یہ ابھی انعامات وغیرہ کا سلسلہ تو ہوگا ہی، ساتھ یہ الحمدللہ ایک اور جو ہے وہ خوشخبری ہے کہ پچھلے سال بھی ایک کیمپ لگا تھا، اس سال بھی بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، دونوں کے لیے، جو بچے اسکول میں پڑھنے والے اور بچیاں پڑھنے والے، ان کے لیے ایک سمر کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے الہدیٰ کے زیر انتظام اس مسجد میں الحمدللہ۔ اور اس کا دورانیہ جو ہے یہ 7 جولائی سے لے کے 21 جولائی تک، 7 جولائی کو یہ سمر کیمپ شروع ہوگا اور 21 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس کی ٹائمنگ شام 4:30 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک ہوگی۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ جو نمبر ہے وہ انشاءاللہ وہ میرا خیال وہ بتا دیں گے، جو اشتہار دیا اس پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں اپنے بچوں کو بھیجیے، بچیوں دونوں کے لیے ہے نا، بچوں کے لیے، چھوٹے بچے، میرا خیال یہ 8 سال تک، 7 سے 10 سال تک کے بچے ہیں، اور باقی بچیاں جو ہیں ان کے عام طور پر یہ مختلف گروپ بناتے ہوتے ہیں۔ یہ سارے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے مرکز میں بھی الحمدللہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی۔ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو لازمی بھیجیں، یہ بہت عظیم الشان ایک موقع ہے۔ ایک موقع تو یہ جو بچے جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ فارغ رہ کے ماؤں کے اور باپوں کے سر کھاتے ہیں، اس سے بھی تھوڑی سی فرصت مل جائے گی۔ یہ ایک اضافی فائدہ ہے، یہ نیت تو نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ اضافی فائدہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ بچے سیکھیں گے۔ اس میں کیا کیا چیزیں سکھائیں گے؟ دیکھیں، سیرت ہے اس کا موضوع، ایک سیرت مختصر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قرآن کریم، اس کے کچھ صورتیں حفظ کروائی جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی تجوید کے ابتدائی قواعد
وہ ذکر پڑھائے جائیں گے، اور اسی طرح دعائیں جو ہے وہ دعائیں بھی ہیں اس کے ساتھ، اور جو ہے وہ اور بھی تربیتی نصاب اس میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ عقیدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہوگا، تو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔